حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ جب ہم کسی کے ماں باپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، اس کے ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے پردہ کر جائیں، اگر اس کے ماں باپ کا اچھے انداز میں اچھے لفظوں سے ذکر کیا جائے تو اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اور وہ راضی ہوتا ہے کہ اس آدمی نے میرے ماں باپ کا ذکر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اچھے لفظوں کے ساتھ کیا ہے۔ کائنات کے سارے ماں باپ قربان جائیں حضور کے ماں باپ پر، کہ جن کے گھر میں ایمان کا مرکز تھا اور جن کے گھر میں نبیوں کے امام جلوہ گر ہوئے۔ آج میں نے اسی لیے اس موضوع کو منتخب کیا کہ حضور کی توجہ کے طالب بن کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کی بھیک پانے کے لیے آپ کے در اقدس کے بھکاری بن کر کے حضور نظر کرم فرمائیں، آپ کے والدین کریمین کی شان میں بارگاہ کے اندر چند مناقب اور تحسین کے الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بہت سے لوگ گمراہ ہیں اس حوالے سے، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مومن نہیں تھے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں تھے تو اس سے اگلی بات کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ جب وہ مومن نہیں تھے تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ہم تو وہ لفظ بھی زبان پر لانے کی جسارت نہیں کرتے جو لفظ آج بعد نام نہاد علماء حضور کے والدین کے بارے میں بولتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کی کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت نہیں ہے، وہ مومن نہیں تھے۔ تو بس یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ذرا ان کو سماعت بھی فرمائیں گے اور اپنی دل کی تختیوں پر نوٹ بھی کریں گے۔ سب سے پہلی بات قرآن نے کہا الذی یراک حین تقوم، اے حبیب رب کی ذات وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے کس حالت کے اندر؟ حین تقوم، حبیب جب آپ رات تہجد کے وقت قیام کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس رب کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں ہو، مصلی امامت پر ہو یا آپ انفرادی نماز پڑھیں، حین تقوم، اے حبیب جب آپ قیام کی حالت میں ہو تو وہ رب کی ذات آپ کو دیکھتی ہے۔ اور حبیب صرف قیام کی حالت میں آپ کو نہیں دیکھا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ایک کی پشت سے دوسرے کی پشت میں منتقل ہو رہے تھے، ایک مومن کے پشت سے دوسرے مومن کی پشت میں منتقل ہوئے۔ اور اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو مزید آسان کر دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک ایک مومن سے دوسرے مومن میں منتقل ہوتے رہے تو رب آپ کا منتقل ہونا دیکھ رہا تھا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے، وہ مومن تھے جن کی پشتوں میں آپ منتقل ہوتے رہے۔ اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر پھر سرکار یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو میرا سلسلہ نسب ہے، اس سلسلہ نسب کے اندر 500 مرد ہیں۔ کتنے؟ آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام سے آگے مردوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا اور وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا اور فرمایا میری والدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ
ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے. توجہ ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے. دستک دی, دروازہ کھولا ان کی اہلیہ نے. جب ان کی اہلیہ سے پوچھا اسماعیل تو کہا وہ گھر پر موجود نہیں ہے. تو اب پوچھا کہ حالات کیسے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے کچھ ناشکری کا اظہار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا چوکھٹ بدل دے. چوکھٹ بدل دے کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کر لیا. یہاں مفسرین اور محدثین نے لکھا اصل میں مسئلہ کیا تھا. وہ عورت نے کوئی بڑی بات نہیں کی تھی لیکن ناشکری کی بو آئی کیونکہ سننے والا نبی تھا. اس کے ذہن فراست اور تدبر کو ہم نہیں پہنچ سکتے اور کہا اسماعیل سے کہنا چوکھٹ بدل دے. مطلب یہ تھا نکاح کسی دوسری جگہ کر لے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پیغام یہ دے رہے تھے مجھ سے نور مصطفیٰ منتقل ہوا ہے اسماعیل علیہ السلام سے اور میں چاہتا ہوں جو نبیوں کے آخری نبی کی ماں ہے وہ ناشکری نہیں ہونی چاہیے. پاکیزہ طیبہ پائے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی مصطفیٰ. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں سرکار کے ساتھ تھی. نبی علیہ السلام پریشان تھے, غم کے آثار بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غم کی کیفیت تھی. سرکار نے مجھے ایک مکان پر اونٹنی کے ساتھ روک کر حضور تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو حضور کا چہرہ کھلا ہوا تھا. سرکار مسکرا رہے تھے اور پریشانی کے آثار نہیں تھے. میں نے عرض کیا حضور پہلے آپ پریشان تھے اب غم کی کیفیت نہیں. فرمایا میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ میرے ماں باپ کو زندہ کرو. سرکار پھر کیا ہوا؟ فرمایا رب نے میرے ماں باپ کو زندہ کیا, حضرت آمنہ بھی اور حضرت عبداللہ بھی. تو پھر حضور کیا ہوا؟ فرمایا میری ماں نے بھی مجھے میرا کلمہ پڑھ کر سنایا ہے, میرے والد نے بھی مجھے میرا کلمہ پڑھ کر سنایا. پھر ان پر موت طاری ہو گئی, وہ قبر میں لیٹ گئے تو پتہ چلا وہ مومن تھے. کلمہ پڑھا, سرکار کو کلمہ سنایا, لیکن عقل کے اندر نے کہا اگر انہوں نے قبر سے زندہ ہو کر کلمہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے مومن نہیں تھے. پہلے مومن نہیں تھے. اس کا جواب بھی محدثین نے دیا, کہا یہ بات نہیں, وہ مومن تھے پہلے بھی مومن تھے. لیکن مومنوں میں سب سے بڑا اعزاز ہے صحابی رسول کا. مومن تو تھے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نبی کی صورت میں نہیں دیکھا تھا. حضرت آمنہ بھی پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی, حضرت عبداللہ بھی پہلے چلے گئے. سرکار چاہتے یہ تھے ماں میری مومنہ تو ہے, والد میرے مومن تو ہے, ان کو زندہ کروں, دوبارہ کلمہ پڑھ کر سنائے, میرا چہرہ بحیثیت نبی کے دیکھ لے, مومن تو ہے, میری زیارت کرے تو رب شرف صحابیت کا مقام بھی میرے بابا. کہ جناب کی سمجھ میں نہیں آیا حضرت عبداللہ کیسے دوبارہ زندہ ہو گئے, حضرت آمنہ دوبارہ کیسے زندہ ہو گئی. یہ بات عقل میں نہیں آتی. عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ چاند کیسے تو ٹکڑے ہوا. جب کو سمجھ آئیے سر کو بولا. عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس کیسے آ گیا. عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ سرکار کی 5 انگلیوں سے پانی کی نہر کیسے جاری ہو گئی. عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ پتھر کلمہ پڑھ پڑھ کر سنائے. عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ سرکار دھوپ میں چلے تو بادل ساتھ ساتھ چلے. عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ حضور انگلی کا اشارہ کرے تو درخت سے اکھڑ کر سرکار کے قدموں میں آئے. عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا اور یہ عقل میں آنا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ ہو. تکبیر رسالہ
मारदा कैसे जिंदा हुई? ये तो मौजज़ा है और मौजज़ा अकल में, वरना कुरान कहता है कि बनी इसराइल के एक आदमी कत्ल हुआ और वो दोबारा जिंदा हुआ। बनी इसराइल का बंदा जिंदा हो सकता है तो जो मेरे नबी के वालिदैन हो। रात गिरामी कदर मैं कहता हूं अगर दलाइल पढ़ने की फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल कर लो। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, आपसे नहीं कह रहा हूं, मुझसे कह रहा हूं कि अकल को इस्तेमाल करें जरा। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, कसम है किसकी? शहर मक्का की। कुरान का उसलूब है, कुरान हमेशा असमत वाली चीज की कसम खाता है। दिनों की कसम खाई तो दिन असमत वाले, कुरान ने रातों की कसम खाई तो रातें असमत वाली, कुरान ने वक्त की कसम खाई तो वक्त असमत वाला, कुरान ने जगह की कसम खाई तो जगह असमत वाली। कुरान कहता है कसम है शहर मक्का की। सवाल हुआ या अल्लाह इसमें सफा और मरवा इसलिए? फरमाया नहीं। शहर मक्का की कसम क्यों? यहाँ आमे ज़मज़म है? फरमाया नहीं। काबतुल्लाह है? फरमाया नहीं। यहाँ मैदान अरफात है? नहीं। मुज़दलिफ़ा है? नहीं। या अल्लाह क्यों खाई कसम शहर मक्का की? फरमाया अंता इल्लुम बिहाज़िल बलद, शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूँ मक्का की मट्टी पर मेरे महबूब के कदम लगे हुए हैं। वक्ती बोल बोल वक्ती बोल बोल उस्ताद मुस्तफा मुस्तफा ज़मज़म की वजह से नहीं और मुज़दलिफ़ा की वजह से नहीं, मैदान अरफात की वजह से नहीं, काबतुल्लाह की वजह से नहीं, वांता इल्लुम बिहाज़िल बलद, फरमाया शहर मक्का की कसम इसलिए खाई कि इसके ज़र्रों ने महबूब के कदमों को चूमा है। इस शहर मक्का की सांसों में मेरे नबी ने, इस शहर मक्का की फिजाओं में नबी ने सांस ली है और इस शहर मक्का की मट्टी के अंदर सरकार भरे हुए हैं और बचपन की दहलीज पर कदम रखा है। फरमाया इसलिए शहर मक्का की कसम है। तो अकल के अंदर तुम्हें समझ नहीं आई, कुरान का उसलूब बयान कर रहा है जिस लिबास को निस्बत हो मेरे नबी से, उस लिबास जैसा लिबास कोई नहीं। जिन बर्तनों को निस्बत हो मेरे नबी से, उन बर्तनों जैसे बर्तन किसी के नहीं। जिन नालैन को निस्बत हो मेरे नबी से, उस नालैन जैसा नालैन किसी का नहीं। और जिस किताब को निस्बत हो मेरे नबी से, उस कुरान जैसी किताब कोई नहीं। जिन ख़वातीन को निस्बत हो मेरे नबी से, उस अज़वाज मुतहहरात जैसी अज़वाज मुतहहरात नहीं। जिस खानदान को निस्बत हो मेरे नबी से, वो आले बैत जैसे खानदान किसी का नहीं। और जिस माँ को निस्बत हो मेरे नबी से और जिस माँ को निस्बत हो मेरे नबी से, कायनात में से माँ और बाप किसी का नहीं जैसे मोहम्मद नबी को रब ने अता किया। तकबीर मुस्तफा मुस्तफा तवज्जो है आपकी? हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मे का दिन था, मिंबर पे खड़े हुए। आपने फरमाया हज़रत सवाल है। सहाबाए किराम ने कहा कि मौजूद नहीं है। अगला जुम्मा आया, मिंबर पर खड़े हुए अमीरुल मोमिनीन थे। फिर पूछा सवाल में तालिब है? सहाबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन कोई खास बात है? पिछले जुम्मे भी पूछा, इस जुम्मे फिर पूछा तो कहा आज तो वो है। फरमाया उससे को आगे आए। जब वो आगे आए तो हज़रत फारूक आज़म ने कहा सवाल तुम ईमान कैसे लाए थे? कहा अमीरुल मोमिनीन आप जानते हैं? फरमाया जानता तो हूं लेकिन तुम अपनी जुबान से सुनाओ जरा। अब आपकी तवज्जो जरा रहे। हज़रत सवाब बिन तारिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मैं सो रहा था, मुझे जिन ने आकर ठोकर मारी और ठोकर मार के कहा तू सोया हुआ है। नबियों के आखिरी इमाम ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है। कहते मैं शहर मक्का में आया, हरम काबा में पहुंचा, पता चला सरकार हरम काबा में है। काबतुल्लाह के सामने सरकार भी थे, सहाबा भी थे। जब मैं दाखिल हुआ तो सरकार ने फरमाया है सवाब तेरा आना मुबारक हो। कहते फिर मैं सोचने लगा मैं अपना मुद्दा कैसे बयान करूं, आने की वजह कैसे बयान करूं, सोच रहा था तो सरकार ने फरमाया मैं जानता हूं तू किस लिए आया है, मुझे पता तेरे आने का मकसद क्या है। कहा मैं हुजूर के
اور اس نے غیب کے خزانوں کا مالک آپ کو بنایا ہے. پھر اگلا جملہ جو بولا نا حضرت ثواب کہتے ہیں اگلی بات میں نے یہ کہی اے سعیوں کی اولاد اور اے سعیوں کے باپ کے بیٹے اور سعی ماں کے لگتے جگر اور کریم ماں کے جگر کے ٹکڑے اور کریم ماں کے بیٹے. حضرت ثواب کہتے ہیں جب میں نے حضور کے والدین کی بات کی نا تو حضور اتنے خوش ہوئے. سرکار نے فرمایا ثواب تو کامیاب ہو گیا ہے. ہم اپنے نبی کے سونے نبی کے پیارے نبی کے تاجدار ختم نبوت. جب میں نے سرکار کے والدین کا ذکر کیا تو جو خوشی میں نے سرکار کے چہرے پر دیکھی اتنا خوش میں نے نہ پہلے کبھی سرکار کو دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی سرکار کو. اتنے خوش ہے میرے نبی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا دو باتیں. یا اللہ تو میرے والدین کی قبر کی زیارت کی اجازت مجھے دے دے اور دوسری کہ میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. میں فرمایا آپ زیارت کر لیں لیکن مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں. توجہ بات سمجھ گئے. آپ یہاں شور پڑ گیا کہ دیکھو دیکھو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی. جب مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں. اب کل کے اندر کبھی تعصب کی پٹی اتار کر بھی حدیث پڑھا کرو. کسی حدیث کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میں نے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت معاذ اللہ کسی مشرک کی قبر کی اجازت دی جا رہی تھی. قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی اس لیے کہ وہ مومن تھے. حضرت آمینہ مومنہ تھی, حضرت عبداللہ مومن تھے, اس لیے قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی. مغفرت کی دعا کی اجازت وجہ کیا تھی؟ سنو ان سے جنہوں نے عشق رسول کھول کے پیا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی رب فرمائے رہا تھا حبیب مغفرت کی دعا اس لیے کرتے ہیں جو گناہگار ہو. نہیں سمجھے؟ مغفرت اور بخشش کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جو گناہگار ہو. حبیب پیارے تیری والدہ اور تیرے والد وہ تو اسلام سے پہلے تشریف دنیا سے لے گئے ان تک تو شریعت کا حکم پہنچا ہی نہیں. گناہگار وہ ہوتا ہے جس تک شریعت کا حکم پہنچے اور وہ شریعت کا حکم مانے ہی نہ. وہ تو پہلے دنیا سے چلے گئے تھے, شریعت کا حکم پہنچا ہی نہیں. جب شریعت کا حکم ان تک پہنچا ہی نہیں تو وہ گناہگار کس بات کے ہیں؟ وہ پاکیزہ طیب طاہر گئے ہیں. مغفرت کی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پتی پتی بول بول پتی پتی بول بول. وقت تھوڑا ہے, توجہ ہے نا آپ کی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گرامی 1978 تک ان کا مزار مدینہ طیبہ میں جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں موجود تھا. کب تک؟ سارے بولے. حضرت خدیجہ کبریٰ کے مزار پہ گنبد بنا ہوا تھا. آپ پرانی تصویریں سوشل میڈیا سے دیکھ لیں. جنت البقیع کے اندر مزارات بنے ہوئے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے گرائے, بلڈوزر کنہوں نے پھیرے, قبروں کو مسمار کنہوں نے کیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک 1978 تک موجود تھی. اور پھر جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو 6 صحابہ کی قبریں بھی ساتھ تھی. ان قبروں کو کھولا گیا. پاکستان کے اندر بھی اس واقعے کے عینی شاہد آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ کہتے ہیں صحابہ تو صحابہ ہے نا, حضور کے والد گرامی جن کے بارے میں لوگ ایمان میں شک میں پڑے ہیں کہ وہ مومن تھے یا نہیں. کہا 1400 سال بعد سرکار کے والد گرامی کا جسد ابرار نکال کر جنت البقیع میں منتقل کیا گیا. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں یوں لگتا تھا ابھی چند گھنٹے پہلے قبر کے اندر سلامت رہتے ہیں. ان کے جسموں سے قبر سے خوشبو آتی ہے. اور پھر یہی نہیں حضرات گرامی قدر آپ کے پڑوس میں جامعہ رسولیہ شیرازیہ ہے. اس کے بانی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی نقشبندی صاحب علامہ رضا مصطفیٰ صاحب کے والد بڑا کام کیا انہوں نے حدیث پر بھی. انہوں نے لکھا ہے کہ 1968 کے اندر میں زیارت حرمین پہ
میں یہ بیت کے لیے گیا اور میں نے حضرت عبداللہ کی قبر پر حاضری کی جو اس وقت جنت البقیع میں نہیں تھی، جہاں آج مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی، یہاں وہ قبر تھی۔ اور انہوں نے جو اگلی بات لکھی ہے نا، خدا کی قسم، اس پر تو روپے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہاں ایک کتبہ لگا ہوا تھا سرکار کی قبر پر، اور اس پر محمود غزنوی نے کچھ لکھا تھا۔ پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ محمود غزنوی آیا، سرکار کی والد کی قبر پر حاضری دی اور حاضری دے کر کہنے لگا، اے میرے نبی کے پیارے والد، غزنوی کمینہ آپ کی قبر پر کھڑا ہے، کمینہ غزنوی صاحب مزار آپ کی قبر پر حاضر ہونے کے لیے آیا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے یہ گزارش کریں کل قیامت کے دن وہ مجھے بھول نہ جائے، میری سفارش بھی کرے، شفاعت بھی کرے۔ اور آگے کہتا ہے، اے رسول اللہ کے والد گرامی، کائنات میں عبداللہ نام کے تو اور کئی ہوں گے، لیکن جو میرے نبی کے والد عبداللہ ہے وہ شیخ ہے۔ مسئلہ عقیدے کا تھا، میں اس لیے آج اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں۔ 360 بت کعبہ کے اندر کتنے؟ یبوس تھا، طاغوت تھا، عبدالعزیٰ تھا، کئی بت تھے۔ ان بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، عبد یبوس، یبوس کا بندہ، بت کا بندہ۔ زمانے جاہلیت کے اندر سرکار کائنات میں درمدار نہیں ہوئے، اس زمانے جاہلیت کے اندر جب لوگ بتوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتے تھے، میں نہیں کہتا، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں میرے نبی کے والد کا نام اس وقت کیا تھا؟ نہیں سمجھ آئی صاحب؟ میرے نبی تو زمانے جاہلیت میں بھی میرے نبی کے والد عبداللہ تھے۔ جس وقت لوگ بتوں کے نام پر نام رکھتے تھے، سرکار کے والد کا نام اس وقت بھی عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ نام انہوں نے خود نہیں رکھا، یہ رب نے رکھوایا تھا۔ ان کی پشت میں حبیب کائنات میں توجہ ہے حضرات۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احد کے موقع پر سرکار کے دانت شہید ہوئے اور حضور کے چہرے پر میں لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ کڑیاں تھم گئی تھی۔ وہ نبی جنہوں نے دین کی خاطر اتنی مشکلات کو برداشت کیا، وہ کہتے ہیں میں نے جب سرکار کے رخسار مبارک سے کڑیوں کو نکالا گیا تو خون نکلا، تو میں نے اس خون کو اپنے ہاتھ پر لیا۔ مجھے سرکار نے حکم فرمایا کہ اس کو کہیں زمین پر ڈال دو، جذب ہو جائے گا۔ کہتے میں خون لے کر چلا تو راستے میں سوچتا رہا، ایسی پاکیزہ طیب طاہر زمین کہاں تلاش کروں جہاں خون رسول کو رکھوں؟ توجہ ہے؟ اتنی مقدس زمین کہ جو مقدس طیب اور طاہر خون کے مقابلے میں ہو، کہاں جا کر تلاش کروں گا؟ تو فرماتے ہیں میں پی گیا، خون رسول کو پی گیا۔ جب واپس آیا تو سرکار نے فرمایا، اے مالک بن سنان، وہ خون پی گئے ہو نا؟ اب جب انہوں نے کہا حضور ایسے ہی ہے، تو اگلی بات سرکار نے کیا فرمائی؟ فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل في الجنہ، جو کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو، جس کی خواہش ہو کہ ایسا بندہ دیکھوں جس پر رب نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، فلينظر الى مالک بن سنان، وہ مالک بن سنان کی طرف دیکھے۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس کے خون کے اندر میرا خون شامل ہو گیا ہے، رب نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ سوال آپ سے کرتا ہوں، میرے نبی کی رگوں میں دوڑنے والا خون تھا کس کا؟ وہ خون کس کا تھا؟ آپ بتائیے، سرکار کے وجود میں جو خون تھا وہ کس کا تھا؟ کیا وہ حضرت آمینہ کا نہیں تھا؟ کیا وہ حضرت عبداللہ کا نہیں تھا؟ وہ اتنا مقدس طیب اور طاہر خون تھا جو وجود مصطفیٰ میں تھا کہ اگر وہ کسی کے خون سے مل جائے تو رب اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو پھر خدا ہی جانتا ہے حضرت آمینہ کا مقام کیا ہوگا، عبداللہ طیب اور طاہر کا مقام کیا ہوگا۔ اب وقت تھوڑا ہے، دو باتیں اور عرض کرنی ہیں اگر آپ سمجھ جائیں حضرات۔ آج جہاں سرکار کی قبر انور ہے، میں نے حدیث پیش کرنی تھی لیکن میں نقلی دلائل دیتا ہوں، بات آسانی سے سمجھ
سمجھ آ جائے. جہاں سرکار کی قبر انور ہے اتنا زمین کا حصہ یہ عرش سے بھی افضل ہے, لوح سے بھی افضل ہے, اور جنت سے بھی افضل ہے, بیت اللہ سے بھی افضل ہے. اس میں کسی کو اختلاف. یہ سارے تمام مسالک کے نزدیک اور تمام ائمہ محدثین مفسرین کے نزدیک زمین کا اتنا ٹکڑا جہاں حضور قبر ہے سرکار کی اور سرکار آرام فرما ہے وہ جنت سے, عرش سے, بیت اللہ سے, لوح قلم سے, کرسی سے افضل ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا جسم اقدس مس ہو رہا ہے. سرکار کا جسم اقدس ورنہ مدینہ طیبہ کی زمین تو اور بھی ہے, لیکن اتنا حصہ جہاں سرکار آرام فرما ہے حضور کا جسم اقدس مس ہونے کی وجہ سے, حضور کے جسم کے ٹچ ہونے کی وجہ سے, سرکار کا جسم لگنے کی وجہ سے زمین کا اتنا ٹکڑا جنت سے افضل, عرش سے افضل, لوح سے افضل, بیت اللہ سے افضل. زمین کے جس حصے سے میرے نبی کا جسم اقدس لگ جائے وہ زمین کا ٹکڑا عرش اور کعبۃ اللہ سے افضل. تو جس آمن اور عبداللہ کے وجود کا حصہ ساتھ مصطفیٰ ہو جنہوں نے قیام کیا ان کی فضیلت کو. آخری بات سن لے, سرکار فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی توجہ ہے, اصحاب کہف کی غار پر بیٹھنے والا کتا, سلیمان علیہ السلام کا ہدہد, اور وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ٹھہرے تھے, اور بھی کئی جانور سرکار نے گنوائے. یہ مینڈے کی شکل کے اندر جنت میں داخل ہو جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. خصوصاً ذکر کیا سرکار نے نام لے لے کر. ہدہد سلیمان علیہ السلام کا, صالح علیہ السلام کی اٹھنی جو پہاڑ میں سے نکلی تھی, آیت اللہ تھی, اللہ کی نشانی تھی, اور اصحاب کہف کا کتا بلیوں کی سنگت میں بیٹھنے والا. اور فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں ہے وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی. اب باقی باتیں چھوڑ دے, صرف اس بات پر آئے یونس علیہ السلام کی مچھلی کیوں جنت میں جائے گی؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں اللہ کے نبی ٹھہرے تھے.